امریکی صدر کی کلابازیاں اب یہ کہہ رہا ہے کہ 2-3 ہفتے کے اندر میں ایران سے نکل جاؤں گا. اتحادیوں سے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملی. ایران کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیڈ لائن کی زبان میں بات نہ کریں. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی. ماروی سرمد صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ماہر بین الاقوامی امور کی. ماروی صاحبہ بہت شکریہ. بحث چل رہی ہے کہ امریکہ نے ابھی تک اس جنگ میں سے کیا کھویا کیا پایا. چونکہ آپ لوگوں سے بات چیت کرتی ہیں، آپ کے رابطے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر بحث کیا چل رہی ہے؟ کس کالم میں کیا لکھ رہے ہیں کھونے اور پانے کے؟ جی بہت سارے جو ایک تو یہاں پر میڈیا میں ڈیوائڈ بہت زیادہ ہے باقی ملکوں کی طرح. تو جس کو اسٹیبلشمنٹ میڈیا کہا جاتا ہے جو کہ لبرل میڈیا ہے، وہاں پر تو بائی دا وے واشنگٹن پوسٹ جو ہے جس کو خرید لیا ہوا ہے جیف بیزو نے، جو کہ ایک کنزرویٹو سمجھے جاتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی آپ کو ایسے کالمز اور یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جس میں اس جنگ کی بہت مخالفت ہو رہی ہے. عمومی طور پر جو مین اسٹریم میڈیا ہے سوائے فاکس نیوز کے، آپ کو اس کی مخالفت ہی نظر آئے گی. مگر تھوڑا سا، اور ہم یہ سننا بھی چاہتے ہیں، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، میگا ورلڈ از کمپلیٹلی ان اے ڈس ارے. اس کے اندر بہت سارے رپچرز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایمرج ہو رہے ہیں. بہت سی ماگا وارئر فگرز ہیں جو کہ کھلے عام اب کہہ رہی ہیں کہ یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. بلکہ ایک نئی چیز جو ایمرج ہو رہی ہے امریکہ کی کنزرویٹو پالیٹکس میں، وہ ہے ایک کھلا اینٹی سیمیٹزم. اب اس میں یہ ہے کہ یا تو ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بہت کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے کہ جو بھی اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف بات کرے آپ اس کو اینٹی سیمیٹزم دیتے ہیں. تو جو مختلف پولز آپ جس میں وہ کہتے ہیں جی اب اینٹی سیمیٹزم بڑھ گیا ہے، تو آپ اس کو ایک پنچ آف سالٹ کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ اینٹی سیمیٹزم کی ڈیفینیشن انہوں نے بہت براڈ کر دی ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اسرائیل کے اوپر کھل کر جیسے تنقید ہونی چاہیے تھی بہت عرصہ پہلے سے، وہ اب ہو رہی ہے. بلکہ غزہ کے حوالے اب آپ کو ورلڈ کے اندر کی اور اس کے مثلا محرکات کیا ہیں؟ یہ اسرائیل کے اوپر جو تنقید ہے، اگر آپ تھوڑی سی اور وضاحت کریں، اس کے محرکات کیا ہیں؟ اصل میں ہمیں تھوڑا سا ماگا ورلڈ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے طلعت صاحب. ماگا ورلڈ میں بہت سی ڈویژنز، بہت سی آئیڈیولوجیکل ڈویژنز آلریڈی موجود تھیں، جس کے اندر ایک بہت بڑی ڈویژن اسرائیل کے حوالے سے تھی. لیکن لوگ اس کو بولتے زیادہ اتنا پبلکلی اوپنلی بولتے نہیں تھے. یہ زیادہ تر کرسچن جو ود ان کرسچنز بھی ایک ڈیوائڈ تھی، جس میں کرسچن زائنسٹ تھے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہیں. ان کے پاس یہ ایک پاورفل لابی ہے جو آئی پیک پاکستان میں لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، جو ایک بہت ہی پاورفل اسرائیلی جی. لابیسٹ ہیں. ان کے اندر بھی اس جو کرسچن زائنسٹ تھے ریپبلکن ورلڈ کے، ماگا ورلڈ کے، وہ بہت پروناؤنسڈ فگرز ہیں. ان کی مخالفت میں ماگا ورلڈ کے اندر ہی کنزرویٹو کرسچنز کے اندر ایک بہت بڑی لابی موجود تھی جو کہ ایک سائلنٹ سی لابی تھی. لیکن اب اس نے اپنے آپ کو بہت پروناؤنس کرنا شروع کر دیا ہے جب سے خاص طور پہ ایران وار جو ہے اس کا آغاز کیا گیا. کیونکہ جو اوور آل ماگا ورلڈ تھی اس کے اندر ایک اینٹی وار کے انہوں نے، ٹرمپ نے اپنی کیمپین ہی آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر جی بالکل، کی تھی کہ اپنے آپ کو کیمپین انہوں نے پیسفل کی تھی. پریزیڈنٹ. لیکن آپ نے جو دلچسپ بات بتائی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے جو سپورٹر اور ووٹر ہیں ان کے اندر اب لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے، اور ایک حصہ جو ہے اسرائیل کے خلاف کھل کے بول رہا ہے جو پہلے خاموش تھا، اور دوسرا جی حصہ جو ہے ابھی بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. میں کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا کہ 2/3 امریکی چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات فوری جنگ جو ہے ختم ہو جائے، بھلے آپ کے گولز یا اہداف جو بھی تھے وہ اچیو ہوں یا نہ ہوں. اور آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ ٹرمپ کے اپنے ووٹر، تو ٹرمپ کے اپنے ووٹرز میں سے 40% یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو فوراً ختم کریں. تو ٹرمپ کی اپنی ووٹ بیس کے اندر بھی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. جی اپنی، لیکن میں اسے تبدیلی نہیں کہوں گی. طلعت صاحب دیکھیں، ہمیں یہ سننا بہت اچھا لگتا ہے کہ اسرائیل کی تنقید ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے شاید ٹرمپ ورلڈ تھوڑی سی باغا ورلڈ تھوڑی رپچر ہو جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ٹینشن ہے
میری آنےسٹ اوپینین یہ ہے، یہ ایک ٹینشن ہے، یہ ڈیورس نہیں ہے۔ ان میں سے بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی جو فگرز ہیں، ٹھیک میگن کیلی، آپ کے یہ جو ٹکر کارلسن، یہ سب بہت انفلوئنشل فگرز تھیں پرو ٹرمپ ورلڈ میں۔ اب یہ اسرائیل وار کے بعد وار کے تو خلاف بول رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ٹرمپ کے خلاف نہیں بات کر رہے، یہ ابھی بھی اپنے آپ کو لائلسٹ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وی اسٹل، ٹکر کارلسن مثلاً اپنے ہر پروگرام میں یہ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں، آئی اسٹل لو ٹرمپ۔ سو ٹرمپ کے خلاف جانے کا بہت میرا خیال ہے کہ لوگوں نے سیکھ لیا ہے، مارجری ٹیلر گرین کے ساتھ جو ہوا، اب وہ پولیٹیکلی تقریباً irrelevant ہو چکی ہیں، ان کا پولیٹیکل جو کریئر ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے جب سے ٹرمپ نے اپنی سپورٹ کھینچ لی لیکن ان سے۔ براہ راست اس کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہے ماروی صاحبہ، اگر آپ اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو اس کے اوپر اس کی دھنائی کریں، اگر اس نے جو جنگ شروع کی ہے جس کو وہ بڑی زبردست جنگ کہتا ہے اس کو آپ بدترین غلطی قرار دیں، اگر اس کی ہر پالیسی کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، تو بھلے آپ کہتے رہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، سب کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے جی ہیں۔ ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر طلعت صاحب یہ بہت کم لوگ ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو یہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آواز زیادہ ہم تک پہنچ اس لیے رہی ہے کیونکہ یہ بہت انفلوئنشل ہیں۔ ادروائز یہ جو ابھی پچھلے ہفتے ہوئی ہے، جس دن یہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں یا پورے ملک میں نو کنگز ریلیز ہو رہی تھیں، اس دن ایک بہت بڑی کانفرنس سی پیک کے نام سے ہوتی ہے، کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس کنونشن، وہ بہت انفلوئنشل ہے، اس میں بہت بڑے ان کے ٹرمپ کے جو ہیں فنڈ ریزرز اور ڈونرز وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ایک بہت انفلوئنشل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں میٹ شلیپ جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کے صدر ہیں۔ اب ان کی کوشش ہے میٹ شلیپ کی کہ یہ جو پوری ہم نے ابھی جن کا ذکر کیا ڈویژنز کا، یہ کنزرویٹو ووٹ بیس میں ختم ہو جائیں اور لوگ اکٹھے ہو جائیں دوبارہ، اور اسی ٹھیک ہے، وجہ سے انہوں نے یہ کانفرنس کی تھی۔ مگر اس کانفرنس میں تو نہیں جا اچھا سکی ہماری آرگنائزیشن۔ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں جنگ کے حوالے سے ٹرمپ اپنے ووٹرز کو جو سب سے اچھا چورن ہے وہ کیا بیچ سکا ہے؟ مطلب ہم سب کو تو پتا ہے کتنی تباہی ہوئی ہے، باہر سے آپ دیکھ رہے ہیں، اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے ووٹر کو ٹرمپ اس جنگ کی کامیابی کا چورن کیسے بیچ رہا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے ان کو؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا اسٹیٹ آف ہارمز سے، وہ یورپ جانے اور ایشیا کے ممالک جانے، چائنا جانے، کیونکہ یہ ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے، ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ ہم لوگوں نے تو تباہ کر دیا ان کے خرگ کے جو آئی لینڈ تھا اس کو، ہم لوگوں نے بام گرا دیے، اصفہان میں گرا دیے، تہران میں گرا دیے، ان کی لیڈرشپ کو مار دیا۔ اب وہ جو نئی ایک چیز آئی ہے کہ جو اب نیا آیت اللہ آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر سکتے ہیں، اور ایسے کریڈیبل لوگ ہیں جن کے ساتھ پاکستان بھی ہمارا میڈیٹ کر رہا ہے، جو ود ان ایران، اور جن کے ساتھ باقی جو قوتیں ہیں دنیا کی وہ بھی ان کے ساتھ کام کر سکتی ہیں، تو ہم بھی کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں، لیکن ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے طلعت صاحب کہ وہ صبح یہ بات کرتے ہیں اور شام کو دوسری بات کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ اسمال ٹائم پوڈ کاسٹر تھے کسی زمانے میں، اب ٹرمپ صاحب ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ ہے، 10-10 منٹ ان کے ساتھ ہر روز بات کرتے ہیں۔ اب تو اسی وجہ سے آپ کو مختلف پوڈ کاسٹر جو ہیں وہ مختلف باتیں ٹرمپ کے حوالے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ وہ مختلف بات کرتے ہیں، باقاعدہ سائٹ کر رہے ہوتے I have to leave it there ماروی صاحب، I'm sorry, time is up for this، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں اسمال ٹائمرز کے ساتھ کرتا ہے، پھر ان کی آئی بالز بڑھتی ہیں لیکن ساتھ کنفیوژن بھی بڑھتی ہے، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ اب امریکہ کے اندر موڈ جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس میں کسی اور نے حصہ نہیں ڈالا، ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی حماقتیں اس کے اندر حصہ ڈال رہی ہیں۔